ناظرین، میں ہوں امتیاز عالم بدلوں کی نشریات میں اپنے پروگرام انگیخت کے ساتھ۔ لگتا یہ ہے کہ آرمی چیف کے حوالے سے جو قیاس آرائیاں ہو رہی تھیں وہ اب ختم ہو رہی ہیں، اس کا ڈراپ سین ہو رہا ہے۔ کل یا پرسوں، یعنی 19 تاریخ کو یا پھر 20 تاریخ کو آرمی چیف کی تعیناتی ہو جائے گی۔ آج بڑی ہی پس منظر میں بہت اس بارے میں سرگرمیاں دیکھنے میں آئیں۔ اسحاق ڈار صاحب نواز شریف کا پیغام لے کر مولانا فضل الرحمان سے بھی ملے اور آصف علی زرداری صاحب سے بھی ملے۔ آصف علی زرداری صاحب نے بھی بڑا دانشمندانہ بیان دیا کہ اس معاملے میں سیاست نہ کی جائے، اور ہر 3 اسٹار جنرل اس قابل ہے کہ اسے آرمی چیف بنایا جا سکتا ہے، اور یہ پرائم منسٹر کا استحقاق ہے۔ اسی طرح پھر اسحاق ڈار صدر مملکت سے ملنے گئے، اور صدر مملکت نے بھی ایک بہت کلیئر بیان دیا ہے کہ انہیں کوئی استحقاق نہیں ہے کہ وہ پرائم منسٹر کی ایڈوائس کو رد کر دیں۔ وہ پرائم منسٹر کی جو ایڈوائس ہوگی یا جو ان کا مشورہ ہوگا جو بائنڈنگ ہے صدر پہ آرمی چیف کے حوالے سے، وہ اس پر دستخط کر دیں گے سمری پہ۔ وہ سمری تقریباً بن گئی ہے، نام بھی شارٹ لسٹ کر لیے گئے تھے، اور فائنلی آج عمران خان کا اور فواد چودھری کے بھی 2 دلچسپ بیان ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ کیوں نہ آج انہوں نے ایک اور بڑا دلچسپ یو ٹرن لیا ہے۔ انہوں نے یہ یو ٹرن لیا ہے کہ کیوں نہ آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے سپریم کورٹ کی سینیارٹی کے اصول کو اختیار کیا جائے۔ اس کی عمران خان مسلسل مخالفت کرتے چلے آئے تھے، کیونکہ سینیورٹی کے حساب سے جو آرمی چیف بننا ہے اس پر عمران خان کو شاید ریزرویشن تھی۔ اس طرح فواد چودھری صاحب نے کہہ دیا کہ صدر مملکت جو فیصلہ کریں گے انہیں عمران خان کی حمایت حاصل ہوگی۔ میں پچھلے پروگرامز میں یہ کہتا چلا آیا ہوں کہ لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر سینئر موسٹ ہیں، اور چونکہ جسے کہا جاتا ہے میرٹ، اس کے حساب سے یہ جو پہلے نمبر پہ 5-6 جو لوگ موجود ہیں وہ ان کی تقریباً ساری کوالٹیز اور ان کی جو کوالیفیکیشنز ہیں وہ تقریباً ملتی جلتی ہوتی ہیں۔ لہذا اب جسی بھی ان میں سے جو لوگ ایک ہی رینک میں ہیں یا ایک ہی کورس سے ہیں، ان میں سے اگر کسی کو بنایا جائے گا تو اس پہ یقیناً کنٹروورسی ہوگی کہ فلاں کیوں بنا اور فلاں کیوں نہ بنا۔ لہذا اب سیف سائڈ یہی تھی اور ہے کہ سینئر موسٹ کو بنایا جائے آرمی چیف۔ آج عمران خان کے بیان سے لگتا یہ ہے کہ وہ اس پہ راضی ہو گئے ہیں کہ سینئر موسٹ کو آرمی چیف لگا دیا جائے۔ تو لہٰذا مجھے لگتا یہ ہے کہ اگر کوئی آج رات اور کل تک کوئی مزید کوئی بڑی اندرون خانہ کوئی بڑی چال نہ چلی گئی یا کوئی بڑا اپسٹ نہ ہوا، تو مجھے لگتا ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر اگلے آرمی چیف ہوں گے۔ اس کا اعلان اگر کل نہیں تو پرسوں ہو جائے گا، اور یہ پرسوں تک اس سمری پہ صدر مملکت بھی دستخط کر دیں گے۔ اور چونکہ یہ کہہ دیا گیا ہے فواد چودھری صاحب کی طرف سے بھی کہ جو صدر مملکت جو فیصلہ کریں گے اسے عمران خان کی بھی حمایت حاصل ہوگی، تو لہذا اور عمران خان نے بھی کہہ دیا ہے کہ جیسے سپریم کورٹ میں طریقہ ہے سینئر موسٹ کے چیف جسٹس بننے کا، اس طرح آرمی چیف کی بھی اپوائنٹمنٹ اسی بنیاد پر کی جائے۔ تو چونکہ یہ 20 تاریخ کو یہ معاملہ ہو جائے گا، اگر ایک آدھ دن اور لیٹ نہ ہو گیا، لیکن میرا خیال ہے 19 نہیں تو پھر 20 تاریخ تک یا 21 تاریخ تک یہ معاملہ فائنل ہو جائے گا اور عاصم منیر آرمی چیف لگا دیے جائیں گے۔ اب اس کے بعد یہ میں اس بات پہ اسپیکولیٹ نہیں کروں گا کہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کون لگے گا۔ اس میں سے مجھے لگتا ہے طاہر شمشاد مرزا ہوں گے، یا پھر جنرل اظہر جو چیف آف جنرل اسٹاف ہیں، اب وہ ان میں سے 2 میں سے کوئی جوائنٹ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی ہو سکتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی کہ آرمی چیف کا قضیہ حل ہوا، تو اس کے ساتھ ہی مجھے لگتا ہے کہ عمران خان نے تو کل اپنی یعنی ہفتے کے دن اپنی اناؤنس کرنی ہے لانگ مارچ کی تاریخ۔ مجھے لگتا یہ ہے کہ شاید اس کی نوبت نہ آئے، یا عمران خان صرف ایک جلسے پہ اتفاق کریں۔ اور مجھے یہ بھی لگ رہا ہے کہ جو ان کی کوشش تھی قبل از انتخابات کرانے کی، وہ جڑا ہوا تھا آرمی چیف کے اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے، معاملہ انہوں نے جوڑ دیا تھا،
اور یہ بھی کہہ دیا تھا کہ جنرل باجوہ تب تک رہیں جب تک الیکشن نہیں ہو جاتے. لیکن یہ تشریح بھی غلط کی گئی کہ یہ جو ریٹینشن کی ترمیم کی گئی ہے کہ کسی موجود ہی کو ریٹین کر سکتا ہے پرائم منسٹر، یہ جو ترمیم لائی جا رہی تھی آرمی ایکٹ میں، وہ بھی اب پارلیمنٹ میں پیش نہیں ہو رہی ہے. شاید بعد میں وہ پیش ہو، لیکن اس کا اس اپائنٹمنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو لہٰذا اس قضیے کے حل کے ساتھ ہی میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کے جو لانگ مارچ تھا اس کا قضیہ بھی اب اپنے اختتام پر پہنچ رہا ہے. ویسے ہی یہ کافی عمران خان نے 20-22 دن تک 3 ہفتوں سے زیادہ اس لانگ مارچ کو چلایا ہے. لوگ تھک گئے ہیں. انہوں نے 15-20 جلسوں سے خطاب کیا ہے ان دنوں میں، اور قاتلانہ حملہ ہونے کے باوجود بھی انہوں نے اپنی تقاریر جاری رکھی ہے کچھ دن کے وقفے کے بعد جب ان کا آپریشن وغیرہ ہو رہا تھا. اب عمران خان کو اس سے پہلے کہ عمران خان کوئی بڑا قدم اٹھا سکتے، وہ خود پھنس گئے ہیں توشہ خانہ کے اسکینڈل میں. جتنی وضاحتیں پیش کرتے ہیں اور پھنس جاتے ہیں، جتنی صفائیاں دیتے ہیں، جتنے ڈینائلز کرتے ہیں، جتنی تردیدیں کرتے ہیں، اس میں وہ اور پھنستے جاتے ہیں. اور اب مجھے یہ ڈر ہے کہ اگر یہ مزید وضاحتیں پیش کریں گے تو یہ جو دبئی کے تاجر ہیں جنہوں نے ان سے خریدی ہیں، ان کے بقول فراگوگی سے وہ جو سیٹ تھا پورا گھڑی سمیت 4 چیزیں تھیں جو انہوں نے 28 کروڑ روپے میں خریدی تھی، اس میں تو منی لانڈرنگ کا کیس ہی بنتا ہے، اس میں تو بڑے کیسز اور بن سکتے ہیں اور ڈسکوالیفیکیشن ہو سکتی ہے. تو اب وہ جو کہا جا رہا ہے کہ وہ کسی شفیق کو بیچی گئی تھی، وہ تو نوکر نکلا ہے، اور وہ رسید ایسی ہے جیسے کوئی آپ سبزی کی دکان پہ جاتے ہیں تو سبزی کی آپ کو ایک پھر رسید بنا کر دیتا ہے یا حساب کتاب کر کے دیتا ہے، تو وہ ایسی لگتی ہے. اتنی بڑی ٹرانزیکشن ہو رہی ہے، اگر 5 کروڑ کی مان لی جائے تو اس کے لیے اس طرح کی رسید تو نہیں ہوتی. پھر ابھی جو گل صاحب نے بیان دیا ہے وہ بھی پٹ گیا ہے. عمران خان نے قطعی 50% کے حساب سے پیسے نہیں دیے ہیں، نہ ہی انہوں نے چیک کے ذریعے پیسے دیے ہیں، بلکہ کیش میں پیسے دیے ہیں اور 2 کروڑ روپے جمع کرائے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کیس ہے یہ مزید کمپلیکیٹ ہوگا، اس پہ مزید ایکسپوجر ہوں گے. اور وہ جو کیس ملک ریاض کے حوالے سے 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس تھا، یعنی 50 ارب روپے کا، جو ضبط ہو گئے تھے برطانیہ میں ملک ریاض صاحب کے، وہ پیسے بجائے اس کے کہ ریاست کے خزانے میں آتے، اکبر صاحب تھے ان کے عمران خان کے اکاؤنٹیبلٹی کے زار، وہ جا کے لندن جا کے انہوں نے معاملہ طے کیا تھا ملک ریاض کے ساتھ، اور وہ پھر پیسے حکومت کے اکاؤنٹ میں آنے کی بجائے سرکار کے وہ ملک ریاض کے اکاؤنٹ میں چلے گئے، اور انہوں نے وہ 50 ارب روپے جرمانہ ادا کر دیا سپریم کورٹ کو، جو ان پر کراچی کے بیریا ٹاؤن کے حوالے سے عائد ہوا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگلے دنوں میں عمران خان بڑی مشکل میں ہوں گے، ڈیفینسو پہ ہوں گے، اور یہ اور چیزیں نئی چیزیں سامنے آتی جائیں گی. مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان کو توہین عدالت کے کیس میں کوئی سزا ہونے والی ہے. وہ گو کے نئی شہادتیں پیش کر دی ہیں جس میں عمران خان کہہ رہے ہیں کہ آپ ڈی چوک جائیں، اور سپریم کورٹ نے فیصلہ کر دیا ہے اور کوئی رکاوٹ نہیں رہی. اب عمران خان کہہ سکتے تھے، اور کہا انہوں نے کہ بھی ان کے پاس تو فون نہیں ہوگا، کسی نے جج صاحب نے بھی کہا تھا، لیکن وہ پتہ لگا کہ وہ اس کی بھی ویڈیو آ گئی ہے، ان کے پاس ٹیلی فون بھی تھا اور وہ ٹیلی فون سن بھی رہے تھے، کر بھی رہے تھے. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ سپریم کورٹ عمران خان کو توہین عدالت میں نہ کچھ سزا دے گی. ان کے خلاف یہی بہت بڑا کیس ہے. اب یہ شروع کر دی ہے تفتیش انہوں نے، اکاؤنٹیبلٹی بیورو نے، نیب نے، عمران خان کے بارے میں، یہ توشہ خانہ کے معاملے میں. تو یہ دوسری تحقیقات بھی شروع ہو گئی ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کو پارلیمنٹ میں واپس جانا چاہیے، اور سیاستدانوں کو بھی اب یہ جو آپس کی لڑائی ہے اسے کم کرنا چاہیے، اور سیاست کو سیاسی دائرے میں، پارلیمانی دائرے میں واپس لانا چاہیے. عمران خان بند گلی میں چلے گئے ہیں. ان کی جو مہم تھی 6 مہینے کی، اس میں انہوں نے بڑا پولیٹیکلی گین کیا، انہوں نے بڑا ٹیمپو برقرار رکھا. لیکن اب نظر آ رہا تھا، ہم دیکھ رہے تھے کہ ان کے لانگ مارچ کا ٹیمپو انہوں نے لوگوں کو تھکا دیا، بار بار بلا کے، بار بار جلسے کر کے تھکا دیا. اور فائنلی اب وہ ان کا جو دینا میں ہم نے دیکھا جلوس، وہ چند 100 لوگوں پر مشتمل تھا، تو ہم نے دیکھا کہ اس میں کافی کم لوگ تھے. تو لہذا عمران خان کل کو مجھے نہیں لگتا کہ کل وہ کوئی تاریخ کا اعلان کریں گے، اور کریں گے بھی تو پھر وہ اسے ملتوی بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ اب لانگ مارچ کا جو مقصد تھا وہ اب ان کے ہاتھ سے نکل گیا ہے، ان کے ہاتھ سے گاڑی چھوٹ گئی ہے.
اور وہ آرمی چیف کی جو اپائنٹمنٹ کو انفلوئنس کرنا چاہتے تھے اور اس کے ساتھ جوڑ رہے تھے الیکشن کے ساتھ، وہ دونوں نقطوں پہ ہار بیٹھے ہیں، اور انہیں یہ ان کی کوئی بڑی ہار نہیں ہوگی، کیونکہ عمران خان نے ٹھیک کہا ہے کہ وہ سال بعد کے 1 سال کے بعد بھی الیکشن میں ان کی وہ اپنی برتری ثابت کر سکتے ہیں، دکھا سکتے ہیں۔ اب وہ کس حد تک دکھا پائیں گے، اس عرصے میں ان کا جو کلٹ ہے وہ کتنا مسمار ہو چکا ہوگا، ان کے بارے میں کیا کیا حقائقیں سامنے آ گئیں۔ آج کل اب دیکھیے موازنہ کیا ہو رہا ہے، موازنہ یہ ہو رہا ہے کہ جی زرداری صاحب نے گاڑی لے لی تھی جو ان کے ابھی بھی استعمال میں ہے، نواز شریف نے گاڑی لے لی تھی جو ان کے اب بھی استعمال میں ہے، اور عمران خان نے تو تحفہ بیچ دیا، یہ تو انہوں نے نہیں کیا تھا۔ اب موازنہ یہ ہو رہا ہے کہ دیکھیے انہوں نے بڑی گاڑی لی تھی، اور یہ دیکھیے عمران خان نے تو یہ تحفہ جو تھا یہ بھی کوئی 1 ارب 70 کروڑ کے ویلیو کے، کوئی کم ویلیو کے یہ نہیں تھے۔ اب موازنہ تحریک انصاف کے لوگ یہ کر رہے ہیں، جبکہ وہ کہتے تھے کہ صرف اگر واحد امانت دار اور دیانتدار آدمی ہے، پوتر اور صاف مالی حساب سے شفاف آدمی، وہ عمران خان ہے، باقی سب چور ہیں ان کا۔ اب یہ جو اخلاقی جو پیمانہ تھا یا اخلاقی بیانیہ تھا وہ پٹ گیا ہے۔ وہ کتنا پٹا ہے ان کے لوگوں پہ، جو عمران خان کے حوالے سے، ان کی ذات کے حوالے سے جو بات سامنے آئی ہے، توشہ خانہ ہو یا یہ 190 ملین پاؤنڈ کا جو سکینڈل ہے یہ ہو، یا اس کے بدلے میں کوئی زمینیں لی گئی ہیں اور دوسرے تحائف لیے گئے ہیں، یہ سب عمران خان کی شخصیت جو کہ مالی حساب سے کم از کم بے داغ تھی۔ مجھے بڑا افسوس ہے اب ان کی کپڑوں پہ بھی چھینٹے پڑ گئے ہیں بدعنوانی کے۔ اب یہ سیاست چلتی رہے گی، ہمیں دیکھنا ہی چاہیے سیاستدانوں کو کہ بھئی آپس میں مت لڑیں، آپ بیٹھ کے ملک کی صورتحال کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں۔ یہ بہت بڑا 62 کھرب روپے کا قرض ہو چکا ہے، اور پاکستان کی اب قرض لینے کی کیپیسٹی بھی تقریباً ختم ہونے والی ہے، بہت بہت کم ہو گئی ہے، اور اوپر سے سیلاب کی تباہی ہے، اس کے لیے 15 ارب ڈالر چاہیے ہیں جو کہ مل نہیں رہے ہیں، اور بڑی مشکل ہے۔ تو ایسی صورت میں گیس کا بحران بھی ہے، مہنگائی بھی ہے، بے روزگاری بھی ہے، اور اس سال بہت جو ہمیں تقریباً 4.25 کھرب روپے قرض کی ادائیگی کرنی ہے، بہت بھار آ گیا پاکستان پہ۔ یہ پارٹیاں، یہ سب کسی ایک پارٹی کے بس کی بات نہیں ہے، کسی ایک ادارے کی بس کی بات نہیں ہے، اسٹیٹ آف پاکستان کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ جس طرح کا کرائسس آ گیا ہے، اس میں بڑے فیصلے درکار ہیں، اس پر بہت بڑی قومی صلاح مشورے کی ضرورت ہے۔ یہ صرف معاملہ الیکشن کا نہیں ہے، الیکشن کے بعد بھی یہ کرائسس جاری رہے گا۔ الیکشن ہو جانے سے معاشی کرائسس ٹلنے والا نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ساری سیاسی قوتوں کو مل بیٹھ کر آپس میں لڑنے کے بجائے کوئی پاکستان کو اس مشکل سے نکالنے کا راستہ نکالنا چاہیے، اور انتخابات کے لیے پہ بھی اتفاق رائے کرنا چاہیے، اور اگلے انتخابات کو کسی صورت میں کنٹروورشل نہیں بنانا چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ معاملات 2 باتوں کا ڈراپ سین ہوا۔ ایک تو جو اسپیکولیشن تھی آرمی چیف کے حوالے سے، ان کی اپائنٹمنٹ کل یا پرسوں ہونے جا رہی ہے، اور اسی طرح عمران خان کا لانگ مارچ بھی اپنے آخری سسکیوں پہ ہے۔ مجھے بدلوں کی نشریات سے اجازت دیجیے، اور بدلوں کی نشریات کو سبسکرائب کیجیے۔